نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ ہی کو خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ریشم کا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے جس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ عام طور پر شہتوت کے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں۔ پھر اس تار کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جن میں سے ایک جنازے میں شریک ہونا بھی ہے۔ فائدہ: جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ موت کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مصیبتیں کس پر آسان ہوتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن منکروں کا ماتم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکا یک سب دیکھنے لگیں گے۔ منکر و گناہگار لوگ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا، ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ فائدہ: آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
حق بات پر ایمان لانے میں ہی بہتری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔